بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ لوگ سب مجھے جانتے ہیں، اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے میں بتا دوں، میرا نام رامیش علی ہے اور میں بھی گلگت کا بیٹا ہوں۔ میں بھی گلگت کا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو شنا میں بھی بولوں، ماں کا گلتے پوشنس۔ تو میری رسپانسبلٹی اور میری ذمہ داری یہی بنتی تھی کہ جو سانحہ نلتر ہوا تو اس کے لیے میں دل سے اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرنے کو تیار ہوں، اور کر رہا ہوں اس کی مذمت۔ نہ ہونے والی واقعہ ہوئی ہے، وہ بھی وادی نلتر میں، نہ ہونے والی وادی۔ بٹ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چیز شیئر کرنے کا اصل میں میرا مقصد یہی تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ ثانیہ نلتر پہ میں بات کروں، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو تم لوگ آج کل فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ علماء کرام کی، ایک دوسرے کی دین کی، ایک دوسرے کی اسلام کی، ایک دوسرے کی ایوری تھنگ کو آپ لوگوں نے روڈ پہ لا کر رکھا ہے۔ بائی جان تم کس مذہب سے ہو؟ تم لوگ جو فیس بک کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دے رہے ہو، ایک دوسرے کے علماء کرام کے خلاف منہ پھٹ جواب دے رہے ہو، اور ایک دوسرے کے گھروں تک، ایک دوسرے کے مذہب تک اتنے تم روڈ پہ آئے ہو، اتنے گلی کے کیڑے بن گئے ہو کہ شاید جس ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ماں تم پہ تھوک رہی ہے اس ٹائم، جو ایسا کر رہے ہیں۔ باقی اچھے لوگ بھی فیس بک کے اوپر موجود ہیں جو امن کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی چارگی کی وہ کر رہے ہیں۔ باقی جو لوگ خصوصاً جو فیس بک کے اوپر بیٹھ کے آج کل ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے شیعہ کافر ہے، کوئی کہتا ہے سنی کافر ہے، کوئی کہتا ہے اسماعیلیہ کافر ہے، تم سب کافر ہو۔ خالی شیعہ نہیں، خالی سنی نہیں، خالی اسماعیلیہ نہیں، سب کافر ہو جو فیس بک کے بک پر بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہو۔ یار تم لوگ پہلے یہ سوچو، پہلے سوچنے کی بات بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ سوچنے کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تم ہر بات کو فرقواریت دیتے کیوں ہو؟ میں نے ثانیہ نلتر کے اوپر ڈیپ انویسٹیگیٹ میں نے کیا ہے۔ تم لوگوں کو کیا پتہ ہے ثانیہ نلتر ہونے کی اصل مین ریزن دو علاقے کی آپسی لڑائی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو پروف بھی دوں گا۔ یہ صرف دو گاؤں کے آپسی لڑائی ہے۔ اس میں کہتے ہیں اپر نلتر، اس کو کہتے ہیں لور نلتر، ان دونوں کا آپسی جو لڑائی تھی اس کو تم لوگوں نے اتنا چنگاریاں بھر دی کہ ابھی پوری گلگت بلتستان جھلنے کو تیار ہے۔ یار تم کس ایجنسی کو کام کرتے ہو جو تم لوگوں کو اتنے پیسے دیتے ہو شیعہ سنی اسماعیلیہ کو آپس میں لڑانے کی؟ اور میں خصوصاً پاکستان ISI، پاکستان کی جتنے بھی وہ ایجنسیاں ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے بندوں کو پکڑے جو آج کل فیس بک کے اوپر ایک دوسرے کے لیے منہ میں کلاشنکوف لے کے فائر جو کر رہے ہیں ان کو پکڑے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ خود بخود سیدھے ہی ہیں اور اچھے لوگ ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ سب سے ٹورزم کے لحاظ سے، میں ایک یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں، اس سے کی وجہ سے میرے ساتھ بہت سے ٹورسٹ کا پالا پڑتا ہے، میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں، ان کے ساتھ میری باتیں ہوتی ہیں اور میں ان سے بات کرتا ہوں۔ تو پتہ ہے تم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ گلگت بلتستان ایک جنت ہے اور یہاں کے لوگوں نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ تم سب نے بنایا ہے۔ تم لوگوں کا رویہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کا بولنے کا انداز ٹھیک ہے، تم مہمان نواز ہو، تم لوگ سب میں اعلیٰ ہو۔ بھائی جب تم سب میں اعلیٰ ہو تو آج کل یہ فرقواریت لے کے منہ میں وہ کلاشنکوف لے کے کیوں گھوم رہے ہو؟ اور میں پاکستان کی تمام تر ایجنسی سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، پرسنل طور پہ میں وزیر اعلیٰ کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور ایجنسیوں کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں جو فیس بک کے اوپر شیعہ کے بارے میں بات کرتا ہے، سنی کے بارے میں بات کرتا ہے، اسماعیلیہ کے بارے میں بات کرتا ہے، تو نہ تو وہ شیعہ ہے، نہ تو وہ سنی ہے، نہ تو وہ اسماعیلیہ ہے، نہ تو وہ نور بخشی ہے، نہ تو وہ کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف اور صرف انڈیا کی رائے کا دلال ہے اور وہ اسی کو فالو کرتا ہے۔ وہ میرے خیال میں صرف اور صرف ہندو ہے، کافر ہے۔ کیونکہ میں اس کی پروف دوں گا آپ لوگوں کو۔ جو یہ فیس بک کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، شیعہ سنی اسماعیلیہ، ایک جو بھی ہو، میرے نظر میں سب کے سب برابر ہیں اور میں ان سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں جو بھی ہوں، میں جس مسئلے سے بھی ہوں،
میں ایسی اسلام ہی نہیں مانتا ہوں جو یہ کہتی ہے کہ اس کو مارو، سنی کو مارو، جو یہ کہتی ہے شیعہ کو مارو، جو یہ کہتی ہے اسماعیلیہ کو. میں اسی اسلام کو آئی ایم سوری میں اسی اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. چلو میرے دین جو بھی ہے، بٹ میں آپ لوگوں کو کلیئر کروں، میں ایک مسلمان ہوں، میرے پاس اندر مسلمانوں والا وہ ہے. میں کسی کو برا نہیں چاہتا ہوں، کوئی بھی مذہب سے ہو، کوئی بھی مسلک سے ہو. میں اس کو اگر ہاتھ سے آتا ہے تو اس کو 2 گلاس پانی پلا لیتا ہوں تاکہ کل کے لیے، میرے آخرت کے لیے کچھ بن جائے. تم لوگ تو مطلب آپس میں لڑوا رہے ہو، یا تم لوگ نہیں لڑوا رہے ہو، تمہارا پیسہ لڑوا رہی ہے. تمہیں پیسہ کون دیتا ہے؟ انڈیا کی راہ دیتی ہوگی، یا امریکہ کی کوئی ایجنسی دیتی ہوگی، یا سعودیہ کی کوئی ایجنسی آپ کو دیتی ہوگی جو آپ لوگوں کو لڑوا رہی ہے. تو میں تمام ایجنسیز اور تمام مطلب سوشل جو ورکر ہے، ان سب کو میں کلیئر کروں کہ جو بھی فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اگر یہ اشتعال انگیز گندی باتیں ایک دوسرے کے اوپر کر رہا، تو میں گلگت بلتستان کی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اسی بندے کو پکڑے، اس کو سزائے عبرتناک سزا دے، تاکہ مطلب نیکسٹ آنے والے کی اتنی ہمت نہ ہو. اور یہ ٹوٹلی جو بھی ہے یہ ایجنسیز کے ہی ہیں، وہ بھی پاکستانی ایجنسیز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ فارن کنٹریز کے ایجنسیز کے لوگ ہیں جو شیعہ سنی اسماعیلیہ کر کے گلگت میں فساد پھیلا رہے ہیں. تو میرا ویڈیو بنانے کا اصل مین مقصد یہی تھا. تو جو حالات گلگت کے ابھی تک ہوئے ہیں، اللہ سب کے اوپر رحم کریں، سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر سے وہیں گلگت چاہیے جو آج سے 5 سال پہلے سے ایک گلگت بنی تھی. سیاح رہے تھے، گھوم رہے تھے پاکستان سے، اندر کنٹری سے، لاہور سے، کراچی سے، ایوری جگہ سے. پاکستان کو گلگت میں ایک چھوٹی سی آئی لینڈ تھی. تم اسی کے بارے میں بھی سوچو، اور اپنے منہ سنبھال کر اپنے یار تم کسی کا کچھ اچھا نہیں کر سکتے ہو تو کسی کا کچھ برا بھی تو نہیں کرو. تمہاری جو اسلام ہے اس نے یہی سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کا بھائی ہو. شیعہ اور سنی جو ہیں یہ اسلام کے 2 ہی شاخ ہیں، ایک کو کاٹو گے تو ایک کے اوپر پھل کم لگے گا. تو تم لوگ خود آپ پڑھے لکھے ہو، سمجھ جاؤ. اللہ حافظ میری طرف سے.